وہ گواہی دینے میں غلط بیان نہ لے، چاہے وہ گواہی اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے کسی عزیز قریب رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، بھائی کے خلاف ہو، بیٹے کے خلاف ہو، یا اسی طریقے سے اور کوئی رشتہ دار ہے اس کے خلاف نہ ہو، غلط گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دو، تبھی دنیا سے فتنہ اور فساد اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر غلط بیانی سے کام لیا جائے گا پھر جھگڑے ختم نہیں ہوں گے بلکہ اس سے جھگڑے اور بڑھیں گے۔ اسی طرح اگر دو میں جھگڑا ہو جائے اور کسی آدمی کو یہ معلوم ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو حق پر ہے وہ اس کے حق میں گواہی دے۔ اگر وہ گواہی نہیں دیتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو یہ بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کا حق مارا جائے گا۔ تو جس طرح جس نے اس کا حق مارا ہے وہ ظالم ہے، اسی طریقے سے جس کو معلوم ہے کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے، اگر میں گواہی دوں گا اس کو حق مل جائے گا، لیکن پھر گواہی نہیں دے رہا ہے دوسرے فریق کی رعایت میں یا یہ کہ اس سے ڈر کر، تو پھر اس صورت میں یہ بھی ظالم کہلائے گا۔ تو گواہی دینی ہے، سچائی کے ساتھ دینی ہے، اور گواہی کو چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آگے پروردگار اس حکم پر اور اسی طرح جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا ایمان لاؤ، ایمان لائے ہو، پھر حکم دیا جا رہا ہے تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اتاری ہے اپنے رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے نازل کی ہے، ان کتابوں پر بھی جو قرآن سے پہلے اس نے اتاری ہے، نازل کی ہے۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان کا خالی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی لسٹ میں فہرست میں میرا نام آ گیا، بس یہ کافیہ کا نہیں، بلکہ اس کے احکامات کی پابندی کرو۔ جتنے احکامات وہ دے رہا ہے ان تمام حکموں پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، اور جتنے بھی احکامات اس نے دیے ہیں ان میں سے کسی بھی حکم کو تمہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تب تم پکے مسلمان بنو گے۔ اور اگر کچھ جو کام اچھے لگے وہ کر لیے اور جو جن کو جی نہیں چاہ رہا تھا ان کو چھوڑ دیا، تو پھر خالی دعویٰ ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہا جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، زبانی طور پر کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور دل سے بھی یقین کریں کہ ہم مومن ہیں، یعنی پکے مومن بن جائیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی ہر حکم کو بجا لاؤ، کسی ایک حکم کو بھی تمہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ان احکامات کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، جو بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں پر تم پورے طور پر عمل پیرا ہو جاؤ، تب تم مومن کہلاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر خالی زبانی دعویٰ ہے، ایمان تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے عقائد کو درست کرو۔ عقائد بنیادی چیز ہے، اگر عقیدہ درست ہے سارے اعمال جو بھی ہم نیک اعمال کریں گے اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ ہی خراب ہوا پھر چاہے آدمی جتنے ہی نیک اعمال کر لے اتنا سب عمل اللہ کے یہاں قبول
نہیں ہوگا۔ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہ اللہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، کوئی عیب اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے۔ وہ اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں ہے، اکیلا پوری اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ساتھی نہیں، اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کی قدرت کے مناظر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو نظر نہیں آتا ہے، نگاہوں سے وہ اوجل ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہ یدرک الابصار، لیکن وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نظر کدھر اٹھ رہی ہے، کس طرف اٹھ رہی ہے، کس ارادے سے اٹھ رہی ہے، وہ جانتا ہے۔ تو ایسا ہے وہ کہ خود نظر نہیں آتا لیکن اس کی کائنات پھیلی ہوئی ہے، اور ایک ایک ذرہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے۔ اس لیے وہ دعوت دیتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے غور و فکر کرے اپنی پیدائش پر، کس چیز سے اس نے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور کون اس کو بنانے والا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف غور و فکر کرے، یہ کہاں سے اس کو مل رہی ہے۔ ایک پانی کا گلاس جو اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو پیاس بجھانے کے لیے یہ اپنے منہ کے ساتھ لگا رہا ہے اور پیتا ہے اور پیاس بجھ جاتی ہے، اس کو راحت اور آرام ملتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ پانی کا ایک گلاس جو اس کے پاس پہنچا ہے، اس کے پیچھے اس کا کتنا بڑا نظام ربوبیت چل رہا ہے، اس پر غور کرو۔ ایک لقمہ جو اٹھاتے ہو اور اٹھا کر تم کھاتے ہو اور پھر اپنی بھوک کو مٹاتے ہو اور پھر تمہیں جسم کے اندر جان آتی ہے، طاقت آتی ہے، اس لقمے پر کبھی غور کیا اس کے پیچھے اس پروردگار کا کتنا بڑا نظام ربوبیت ہے، کیسے یہ لقمہ تمہارے ہاتھ تک پہنچا ہے، اس پر غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سارے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرو، یہ کیسے تم کو مل رہی ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بتاؤ وہ جو دانہ جو بیج تم کھیت میں ڈالتے ہو، فَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ ہی اگانے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، اللہ تعالیٰ ہی خالق الحب والنوى، دانے کو پھاڑتا ہے اور اس سے ایک بالکل معمولی سا اور نرم سا پودا وہ نکالتا ہے۔ گٹھلی جو کھجور کی گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی کتنی مضبوط ہے، اس کو وہ پھاڑتا ہے اور اس سے پھر نرم و نازک پودے کو وہ اگاتا ہے۔ وہ پروردگار کا غور کرو۔ افلا ينظر الانسان الى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ اونٹ پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں کیسے پروردگار نے اس کو بنایا ہے؟ اس کے عجائب کو دیکھو کہ کس طریقے سے یہ ایک ہفتے کا پانی اپنے پیٹ کے اندر جمع کر لیتا ہے، پھر ہفتے بھر پانی نہ پیے تب بھی جو ہے وہ یہ کام چلاتا ہے۔ کس طرح یہ درختوں کے پتوں کو کانٹے سمیت ہی کھا جاتا ہے، وہ کانٹے اس کی زبان کو نہیں لگتے ہیں، اس کے اور کسی چیز کو کاٹتے نہیں ہیں۔ کیا اللہ نے اس کو بنایا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا وہ آسمان پر غور نہیں کرتے ہیں کہ کیسے اس نے آسمان کو بلند کیا ہے، کہ اتنی بڑی یہ چھت اس نے بنائی ہے، نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی ستون ہے، اور اس کو ہزار سال اس پر گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی دراڑ نہیں آئی، کوئی پھٹن کوئی شگاف اس کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، ارے یہ جو پہاڑ ہیں، فلک شگاف پہاڑ، ان پر غور نہیں کرتے ہو؟ اتنے اونچے اونچے پہاڑ اس پروردگار نے بنائے ہیں، ان پر غور کرو، کتنے مضبوط قسم کے رنگ الگ ہیں ان
کہ کہیں کیسا رنگ کا پہاڑ ہے، کہیں کیسے رنگ کا، کسی میں خالی مٹی مٹی ہے، کسی میں جو ہے وہ پتھر رکھے ہوئے اس نے، کہیں مٹی اور پتھر ساری چیزیں ہیں، کس طریقے سے ان کو بنایا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وہ زمین جس پر تم چلتے ہو، جس کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، کیا اس زمین پر غور نہیں کرتے کیسے اس کو بچھا دیا گیا ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو، اور جو غور و فکر کرے گا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا اے پروردگار آپ کی اس کائنات میں ایک ذرہ بھی بغیر کسی غرض کے اور مقصد کے نہیں بنایا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کیف عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا یہ شہتوت کا درخت سامنے ہے، اس کے پتے سے میں نے پہچانا ہے اپنے رب کو کہ اس پتے کو اگر ریشم کھاتا ہے اس سے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے اس سے ریشم تیار ہوتا ہے، اور اسی پتے کو کوئی اور جانور کھاتا ہے اس سے گوبر اور لیٹ تیار ہوتی ہے، دودھ والا جانور کھاتا ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے۔ یہ اس ایک ہی پتے سے دودھ بنانے والا، اسی سے گوبر بنانے والا، اسی سے ریشم بنانے والا کون ہے؟ کہا وہ اللہ ہے جو یہ کر رہا ہے۔ تو وہ خود نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کی قدرت کے مناظر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اکیلا ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، وہی نفع و نقصان کا مالک، وہی ہمارے سجدوں کا حقدار ہے، وہی عبادت کا حقدار، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یعنی اس کے رسول جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تمہاری طرف اپنا پیغام لے کر، وہ جو جس طریقے کو پر زندگی بسر کرنے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہے اس طریقے پر تم زندگی بسر کرو، یعنی اس کی ایک ایک سنت کو اختیار کرو، جیسے وہ زندگی بسر کر کے گیا ہے ویسے تم بھی زندگی گزارو۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اتاری ہے اپنے رسول پر، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ کہ یہ سچی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے، اور اس میں جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ، اور ایمان لاؤ ان کتابوں پر، یہاں الکتاب اس میں جنس کے معنی میں ہے، یعنی ان کتابوں پر الذی انزل من قبل، کہ جو اس نے اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے اتاری ہے، ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، اور بھی بہت سی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری سب برحق ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ قرآن پر ایمان لانے میں اور پہلی کتابوں پر ایمان لانے میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک یہ تحریف سے محفوظ ہے، اس میں کوئی بدل نہیں سکتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، پروردگار نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور پہلی جو کتابیں تھیں ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے تھی ہی نہیں، وہ وقتی تھی، اس لیے ان کے ماننے والوں نے ہی ان کے اندر تحریف کر دی۔ یکتبون بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کتابیں تو اللہ نے سچی نازل کی تھی، لیکن ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی ہے، یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو بدل ڈالا تھا، کتابیں سچی تھی۔ ایک عیسائی یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارا قرآن محفوظ ہے اور اس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری کتابیں بھی محفوظ ہے۔ کہا کیسے؟ کہنے لگا قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن میں کہا ہے۔ کہنے لگا کہ قرآن کے اندر تم ایک آیت پڑھتے ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بتاؤ توریت اللہ کا ذکر نہیں؟ جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ یہ ذکر ہے، تو توریت بھی تو
ذکر ہے، انجیل بھی ذکر ہے، زبور بھی ذکر ہے، تو پھر جو بھی ذکر اللہ نے اتارا ہے اس کی حفاظت بھی اس نے ذمہ داری لی ہے۔ تو ایک عالم نے اس کو جواب دیا، کہا تو نے غور نہیں کیا، قرآن پاک نے جہاں قرآن کے نزول کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہاں انزلہ بھی استعمال کیا ہے اور نزلہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، انزلہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور نزلہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اور جو پہلی کتابیں ہیں ان کے لیے انزال کا لفظ، انزلہ کا لفظ تو ہے لیکن نزلہ کا لفظ نہیں ہے، اور انزلہ کا مطلب ہے جو ایک دم سے اتار کر دے دی، ایک ساتھ دے دی جائے۔ جیسے توریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا اور ان کو کتاب دے دی گئی، اور نزلہ تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ 23 سال میں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے، اور باقی کتابیں وہ انزال سے ہیں، انزلہ یعنی ان کو ایک ساتھ اتارا گیا۔ تو جہاں حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہاں قرآن نے نزلہ کا لفظ استعمال کیا، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے، یعنی یہ جس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے وہ ذکر یہاں پر مراد ہے، اور جو ایک ساتھ دے دیا گیا تھا وہ مراد نہیں ہے۔ وہ عیسائی خاموش ہو گیا کہ قرآن کی اس آیت سے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ثابت ہوتی ہے، دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تھی نہیں، اور قرآن پاک اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اب کوئی اور کتاب اترنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ تو والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے ان کتابوں پر بھی جو اس نے اس سے پہلے اتاری ہے۔ ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جو کوئی اللہ کا انکار کرے گا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے گا، یا یہ کہ اللہ کو معبود نہیں سمجھتا ہے، کسی اور کو بھی معبود سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو یہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، یہ جتنی کتابیں اس نے اتاری، کسی ایک کتاب کا بھی اگر انکار کر دیتا ہے آدمی کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی، تو بس آدمی کافر ہو گیا، پھر وہ مومن نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی اگر انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ انکار ہی کیا، اگر کسی ایک رسول کی شان میں ادنا سی گستاخی کوئی کرتا ہے اس سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اس میں ایمانیات کو اللہ نے بیان کیا کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے ہم وہ صفت ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، کیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں وہ یہیں اسی سے لی گئی ہے، گویا کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری، اس کی فرشتوں پر ایمان لانا ضروری، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری، اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اچھی اور بری تقدیر بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آدمی ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ ان الذين امنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ثم كفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم امنوا، پھر انہوں نے ایمان لایا، ثم كفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا كفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم يكن الله ليغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ ان کو ہدایت کا راستہ ہی دکھائے گا، ولا لیہدیہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ہدایت کا راستہ، ہدایت کا راستہ ان کو نہیں دکھائے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا۔
मुफस्सिरीन का एक तबका कहता है कि इससे मुराद मुनाफिकीन है कि वो ईमान लाते थे ज़ाहरी तौर पर, कभी करीब भी हो जाते थे, लेकिन फिर कोई परेशानी देखते तो फिर पीछे हट जाते थे, फिर आते फिर पीछे हट जाते थे। ये मुनाफिकों का बयान किया गया। और मुफस्सिरीन का एक तबका कहता है नहीं, इससे मुराद यहूदी हैं कि जिन्होंने पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं किताब लेने के लिए, तो उन्होंने पीछे से बछड़ा बनाया और बछड़े की इबादत शुरू कर दी। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए तो अब इन्होंने दोबारा तौबा की और ईमान लाया। तो पहले ईमान लाया था, फिर बछड़े की इबादत करके कुफ्र किया, और अब उसके बाद फिर तौबा करके इन्होंने ईमान लाया। उसके बाद फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यहूदियों ने इनकार किया, उन पर ईमान नहीं लाया। ये होगा सुम्मा कफरू, यानी फिर उन्होंने इनकार किया। फिर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो अब उन्होंने और ज्यादा कुफ्र इख्तियार किया, कुफ्र में वो और बढ़ गए। यानी बावजूद इसके कि वो पहचानते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप नबी बरहक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लाया। अब वो कुफ्र में बढ़ते ही चले गए। तो इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम पर। सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफ्र किया बछड़े की इबादत करके। सुम्मा आमनू, फिर उन्होंने ईमान लाया उससे तौबा करके। सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफ्र किया कब? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो उनका इनकार करके कुफ्र किया। सुम्मा ज़्दादू कुफ्रा, फिर वो कुफ्र में बढ़ते चले गए। कब? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपका भी इनकार किया, आपके इनकार की वजह से कुफ्र में ये बढ़ते चले गए। अल्लाह फरमाते हैं कि अब ये वहां पहुंच गए हैं कि इनका वापस आना मुश्किल है। लम यकुनिल्लाहु, नहीं है अल्लाह ताला लियगफिर लहुम, कि अल्लाह ताला इनको माफ करे, वला लियहदियहुम सबीला, और ये कि अल्लाह ताला उनको दिखाए रास्ता। अब इनको अल्लाह रास्ता नहीं दिखाएगा। इसलिए ईमान हमारे पास है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा उस रब से ये मांगना चाहिए कि अल्लाह कुफ्र से हमारी हिफाजत फरमा, शिर्क से हमारी हिफाजत फरमा, और अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना चाहिए कि हर टाइम हम ये दुआ मांगते रहे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, क्या हमारे परवरदिगार हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचा लेना हिदायत देने के बाद। हमेशा आदमी मांगता रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, परवरदिगार से दुआ करे अल्लाह हमें ईमान कामिल अता फरमाए, अल्लाह हमें आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए, बुरे आमाल से अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को महफूज फरमाए।